نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اصحاب فیل کا واقعہ بیان کریں گے۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کے اینڈ تک ضرور جڑے رہیے تاکہ آپ کو اصحاب فیل کا واقعہ معلوم ہو جائے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کی دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کرے۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنان کا ایک شخص غیظ اور غضب میں جل کر یمن گیا اور وہاں کی گرجا گھر میں پخانہ پھیر کر اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ غصے میں آ کر اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کی اگلے دستے نے مکہ والوں کی تمام اونٹوں اور دوسری مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کی بھی تھے۔ عبد المطلب کو جب اس واقعہ سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کی لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت رعبدار اور نہایت ہی حسین اور جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کی لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہے، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت کیا ہی ہے؟ میں تو آپ کی کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرہ بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ نے اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجھا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام اور نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کی چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئی اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ اور زاری کے ساتھ باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ لاہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک وانصر علی آل الصلیب وعابدہ اليوم لک
ترجمہ: اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنی گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں اور صلیب کی بچاریوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنی لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا اور بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلیوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے پرندے جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنگریاں تھی، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلیوں کے ان دل بادل لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور اور شور سے سنگباری شروع کر دی کہ ان کی آن میں ابرہہ کی لشکر اور اس کی ہاتھیوں کے خرچے اڑ گئے۔ ابابیلیوں کی سنگ باری خداوند کا ہار و جبار کی قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنگری کسی فیل سوار کی سر پر پڑتی تھی تو اس آدمی کی بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کی بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کی ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک اور برباد ہو گئے کہ ان کی جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ترجمہ: اے میرے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کی رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا؟ ان پر پرندوں کی ٹکریاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائی ہوئی بس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کی لشکروں کی یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ دوستوں، اس ٹاپک کے اختتام پر اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے اسلامک چینل۔ اللہ حافظ۔